أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 19 یعنی 19 ان الدین بے شک دین عند اللہ اللہ کے نزدیک عند اللہ الاسلامی اسلام ہے، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اور نہیں اختلاف کیا الذین انہوں نے جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب الا مگر من بعدی بعد اس کے ما جو جاءہم آ گیا ان کے پاس العلم علم بغیم باوجہ ضد کے بینہم آپس میں وَمَن یکفر اور جو کوئی کفر کرے بی آیات اللہ سات آیات کے اللہ کی فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عند اللہ دیکھیے ان الدین شروع کا جو ورڈ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، اصل دین جو ہے نا وہ اسلام ہی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے یہی پسندیدہ دین ہے، رہتی دنیا تک کا دین یہی ہے۔ دین شروع ہی دنیا کائنات شروع ہی اسی دین سے ہوئی تھی، اور آدم سے لے کر آخری بندے تک دین یہی رہنا ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک رہتی دنیا تک اس میں یہ ہے، لیکن اس میں تحریف، یہ جو ہمارا دین ہے نا اس میں تحریف نہیں ہوئی، کیونکہ دیکھیے اس کی ذمہ داری جو ہے اس وقت تو اسلام کی شکل ہے اور قرآن ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ لیکن دور آدم سے آخری پیغمبر تک دین اسلام ہی ملا، لیکن ہوا کیا کہ لوگوں نے اس کی شکلیں بدلی، اس کی وجہ بتائی گئی ہے آگے کہ کیوں بدلی لوگوں نے اس کی شکلیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اب لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، اور کیا ہوا کہ کون لوگ تھے؟ یہودی تھے، نصرانی تھے، ان کو بھی تو کتابیں ملی تھی نا، لیکن وہ مسلمان تھے، لیکن انہوں نے بعد میں اپنے فرقے بنائے، اس کے اوپر اپنے نام رکھے، انہوں نے اپنے دین میں تبدیلیاں کی بہت زیادہ بہت زیادہ۔ کوئی فرقہ بنا کے بیٹھ گیا، کوئی فرقہ بنا کے بیٹھ گیا۔ بھائی جو اللہ نے ایک دین دیا، کتاب دی، سارے کے سارے اس کو مانو نا، نہیں۔ اور وہ تو مسلمان ہی تھے، وہ تو دین تو ایک ہی تھا، لیکن انہوں نے آگے اس میں تبدیلیاں کی۔ یہودیت نے، خاص طور پہ یہودیت اور نصرانیت نے تحریف کر دی اور تبدیلیاں کر دی۔ تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اسلام اصل شکل میں پسندیدہ ہے۔ کیوں ہے پسندیدہ؟ اس لیے کہ اس کی کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن اور نبی کی احادیث جو ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جو صحیح حدیثیں ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، یہ اپنے اصل شکل میں موجود ہیں۔ اور کیونکہ دیکھیں ان کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی نا، اور اس بات کا پیچھے والی جو آیت ہے 18 اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا لنک ہے؟ تو وہ لنک یہ ہے کہ جو لوگ توحید پر قائم ہیں وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، پھر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے کہا نا کہ اللہ الہ برحق ہے، تو جو توحید، اس کو توحید کہتے ہیں نا، توحید پر قائم ہے، ایک اللہ کو ایک اللہ ماننا کہ وہ ایک اللہ ہے، وہ قائم ہے انصاف پر، تو وہ توحید پر قائم ہے نا۔ تو جو توحید پر قائم ہے وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، پھر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے؟ اللہ ہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ ہوا کیوں؟ یہ جو ہوا لوگوں نے تحریف کی، یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ مختلف دور میں آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی دور آئے، دین اسلام، اللہ نے سب کو دین اسلام ہی دیا، مگر ان میں تبدیلیاں ہوئیں۔ کیوں ہوئی تبدیلیاں؟ بگاڑ ہوا، کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ دین کی یہ جو بگاڑ ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا باہمی اختلاف، اور اس کی وجہ تھی آپس کی لڑائی جھگڑے اور ضد، اپنی منمانی کہ میں کیوں تمہاری بات مانوں، تم میری بات مانو۔ یعنی اللہ نے جو فرما دیا اس کو تو پیسے پشت ڈال دیا، اور اپنی انا اور اپنی ضد اور اپنے باہمی جھگڑوں کی وجہ سے اس دین کو بیچ میں لا کے الگ الگ ٹکڑے کر دیا، اور اس کی شکلیں بدل دی، اور اس میں تعریف کر دی، اور اس میں تبدیلیاں کر دی، اپنی منمانی کر لی۔ دین کی اپنی تشریح اور تعبیر جو فرمائی گئی
وہ اس میں اختلاف کر دیا آپس میں. تو ان لوگوں نے جب ان کتابوں کے جو کتابیں پیچھے قوموں کو ملی تھیں اور انہوں نے آپس میں اختلافات کر کے ضد کر کے ان میں تبدیلیاں کر دی، تو یہودیوں نے کیوں کیا؟ یہودیوں نے بھی کیا ایسا، نصرانیوں نے بھی کیا ایسا. اس کی وجہ تھی یہودی اپنی حکومت چاہتے تھے، اپنی بڑائی چاہتے تھے، اپنی کرسی چاہتے تھے نا. اپنا ہر دیکھیں نا، آج کے دور میں بھی دیکھیں کہ غلط کو غلط نہیں کہتے لوگ. کہاں پر؟ جب اپنے فائدے کی بات ہو رہی ہوتی. تو یہودیوں نے بھی یہ کیا نا کہ اپنے فائدے کے لیے چلو دین ہی بدل ڈالو، اپنی تعریف کر لو، بس جو اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہیں جو انہوں نے کہہ دیا ان کی بات مان لو. آج اعلیٰ منصب پہ کوئی بھی بیٹھا ہو قرآن کو نہیں بدل سکتا. قرآن کو اللہ نے حفاظت کی ذریعہ اپنے پاس رکھا ہے. اچھا، ضد ان کے دل میں اپنی ضد تھی، اپنی منمانی تھی یہودیوں کے دل میں. تو پھر عیسائی بھی پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں کم رہے. انہوں نے بھی اپنے دین میں تبدیلیاں کر دی، انہوں نے اپنی مرضیاں چلائیں اور اپنی کتاب میں تبدیلیاں کر دی، اور ایک دوسرے کے ساتھ ضد اور لڑائی جھگڑے میں کہ تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے، تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے. اس کی وجہ سے تبدیلیاں کر دی. انہوں نے کہا ہم یہود ہیں، انہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے ہیں. اللہ نے تو اسلام ہی بھیجا تھا. تو دیکھیے ابلیس جو شیطان جو ابلیس تھا وہ کیوں بنا، کیوں اللہ کے گھر سے دھتکارا گیا؟ ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے. تو آپ دیکھیے کہ جدھر بھی یہ ضد چلی ہے، یہ اکڑ چلی ہے، یہ انا چلی ہے، یہ عداوت چلی ہے، یہ لڑائی چلی ہے، یہ جھگڑا چلا ہے، ادھر کتنے بڑے بڑے نقصان ہوئے نا. تو ابلیس بھی دیکھے نا کہ کیا منصب تھا اس کا، اور کہاں کس منصب سے وہ پھر کتنا دھتکارا گیا اور نکالا گیا اللہ کے یہاں سے اسی ضد کی وجہ سے. تو اس میں ایک بات اور یہاں پر عرض کرتی چلوں کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے دیے گئے کتاب، الا مگر، یعنی جب ان کو کتابیں دی گئی تھی نا تو اس وقت تو انہوں نے کتاب میں اس وقت فوراً نہیں کیا تھا، لیکن کب کیا؟ الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، انہوں نے بعد میں اللہ نے تو اوپر سے کتاب ایک ہی بھیجی، علم دین ایک ہی بھیجا، لیکن انہوں نے بعد میں جب علم ان کے پاس آیا، جیسے ہمارے نبی کے پاس اترا نا قرآن، تو ہمارے نبی نے تو کوئی تعریف نہیں کی. امیروں کو بری لگتی تھی کوئی بات تو وہ کہتے تھے بھائی زکوٰۃ دو، میں کیوں بدلی کروں کہ زکوٰۃ کو ختم کر دو. نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا. ان لوگوں نے سب تبدیلیاں کر دی، بہت ساری تبدیلیاں کر دی. علم ان کے پاس آ گیا تو پھر انہوں نے تبدیلیاں کی، بغیم بینہم، باوجہ ضد کے. اور ضد کس کی تھی؟ بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضد تھی کہ تم نے یہ کہا ہے تو میں کیوں مانوں، میں تو اپنی کروں گا. تو وَمَن یکفر، اور جو کوئی، اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے بِآیاتِ اللہ، 7 آیات کے. کس کی آیات کے؟ اللہ کی. جو کوئی انکار کرے گا اللہ کی آیات کے، کفر کہتے ہیں انکار کو، جو کوئی انکار کرے گا اللہ کی آیات کے ساتھ، تو یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، سریع الحساب، بہت جلد لینے والا ہے حساب. اللہ اکبر کبیرہ. تو حساب میں جو جلدی ہے نا وہ 2 طرح کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو کوئی بھی اللہ کی آیات سے کفر کرے گا. اب میں یہاں تھوڑا سا ایک وضاحت اور کر دوں. آیات 2 طرح کی ہوتی ہیں جو میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک آیات وہ ہیں جو، یہ بھی ایک آیت ہے، آیت نمبر 19 جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت سپارہ نمبر 3 جو نمبر 3 میں، یہ ایک آیت ہے، لکھی ہوئی ہے، سامنے لکھی ہوئی ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ اللہ نے تو سب کو ایک دین دیا تھا، لیکن یہودیوں نصرانیوں نے آگے تبدیلیاں کر دی اپنی لڑائی، اپنے جھگڑے، اپنے ضد انا کی وجہ سے. یہ تو بات سمجھ میں آئی نا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ، جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے گا. اللہ کی آیات کون سی ہیں؟ کس کے ساتھ کفر ہو سکتا ہے؟ اللہ کی آیاتیں 2 طرح کی. ایک تو یہ آیت ہے. اب اس میں ہم نے اگر سیکھا تو اگر ہم سیکھیں کہ بھئی ہم نے ضد کی وجہ سے کہ اپنے دین پر کوئی تبدیلی نہیں کرنی، ہم نے اپنے دین پر صحیح طور چلنا ہے، ہم نے کوئی چھوٹا کہے بڑا کہے اچھا، لیکن ہم نے جو کچھ قرآن میں اللہ نے دیا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ہم نے بتانے والے کی شخصیت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. تو اللہ کی یہ آیت ہے نا، اس کا ہم عمل کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انکار نہیں کیا. یہ تو اللہ نے ہمیں لکھ کے بتا دی. یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ ساری آیاتیں شرعیہ ہیں، لکھی ہوئی ہیں. اور ایک آیات ہیں آیات کونیہ، جن کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو میں اکثر بتاتی ہوں. کیا دیکھتے ہیں آنکھوں سے؟ اس پوری کائنات کو دیکھتے ہیں ہم آنکھوں سے. اس کے زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، پانی، ہوا، مٹی، پھول، پھل، کیا چیز ہے جس کو ہم نہیں دیکھتے؟ انسان کی پیدائش کا مرحلہ کیا کچھ کم
निशानी है। हर चीज, एक बीज हम जमीन में लगाते हैं, वो फलता है, फूलता है, दरख्त बनता है, फिर उसमें कितना अल्लाह ताला उसको बढ़ा देते हैं। ये कम निशानियां, कायनात में, पूरी कायनात में बिखरी हुई है निशानियां। अगर हम ये कहें नहीं ये तो खुद ही लग जाती है, ये पहाड़ तो खुद ही पैदा हो गए, नहीं ये समंदर तो खुद ही पैदा हो गया, तो ये आयात से इनकार है। कौन है जो बारिश बरसाता है, कौन है जो हवा चलाता है, कौन है जिसने सब्जा उगाता है, हवा चलाता है, मौसमों को बदलता है, कौन है जो हुक्म देता है चांद को, कौन है जो हुक्म देता है सूरज को, कौन है? ये सारी, ये चांद सूरज सितारे अल्लाह की आयात नहीं है? निशानियां ने, आयत का मतलब है निशानी। ये निशानियां नहीं है कि जिसने इस तरह बना के रख दिया सब कुछ, कोई बना के तो दिखाए भला, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो लोग बे औलाद होते हैं ना बेचारे, अल्लाह ताला उनको औलाद देता है तो देता, नहीं देता तो वो क्या करेंगे, क्या कर लेंगे वो? अल्लाह का कितना बड़ा सिस्टम हमारी आंखों के सामने, कि एक इंसान से इंसान को पैदा करता है अल्लाह ताला, कैसे और कितने, कैसे अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत से। तो ये सब निशानियां हैं, और जो इन निशानियों का इनकार करता है, कुफ्र करता है। दोनों निशानियां कौन सी? आयत कौनिया भी, आयत शरइया भी। आयत कौनिया का इनकार, सारा कुछ देख रहे हैं, ये भी इनकार है, ये भी एक तरह का इनकार है, देख रहे हैं लेकिन कभी अल्लाह याद नहीं आया, कभी अल्लाह याद नहीं आया। बस अपने खुशी, अपने दिल के मजे के लिए कि हाँ बड़ी खूबसूरत मंजर है, भाई कभी तो कह दो सुभान अल्लाह, मेरे रब ने बनाया ये मंजर, ये मेरे रब ने चलाई हवाएं, ये मेरे रब की। यहाँ तो लोग नाशुक्रापनी करते ना, हाय बहुत गर्मी, हाय बहुत सर्दी, हाय बहुत बारिश, हाय 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 करके जिंदगी गुजार देते हैं। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। इनको देख के रब को याद करो कि अल्लाह अकबर, ये मेरे रब की निशानियां। जब चाहता है सूरज निकालता है, जब चाहता है बारिश बरसाता है, जब चाहता है रोक देता है, जब चाहता है ठंडी हवा चलाता है, जब चाहता है गर्म हवा चलाता है। एक मुल्क में एक तरफ सर्दी, एक तरफ गर्मी, एक तरफ ये, एक तरफ फल, एक तरफ वो। कितनी आयात हैं। देखें तो आप, एक जिंदगी की एक एक चीज मेरे रब की आयत के साथ जुड़ी हुई है। कैसे भला उसको याद, उसको देख के याद क्यों नहीं आती हमें? उसको देख के हमें याद इसलिए नहीं आती कि हम उस तरह सोचते नहीं। तो ये कुफ्र हो गया ना, इनकार हो गया ना। ये एक इनकार की दूसरी सूरत है। ये इनकार की वो सूरत नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं, कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खुदा न खास्ता ये जो बाज लोग दुनिया में, वो जो क्या कहते हैं, उनको एथिस्ट कहते हैं कि क्या, वो तो कहते हैं ना कि अल्लाह है ही नहीं, दुनिया खुद ही बनी है, पता नहीं कैसे बनी है, वो कुछ उसका फार्मूला भी देते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह है नहीं कोई। तो फिर अल्लाह की आयात का भी इनकार कर देते हैं। मैं उनकी बात कर रही, मेरा इशारा उनकी तरफ है कि ये तो ये यूं हो गया था तो इसलिए ये बन गया, तो ऐसे हो गया तो ये नहीं, ये सब कायनात अल्लाह ने बनाई और ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। जो अल्लाह को मानते हैं वो इस बात को मानते हैं, इकरार करते हैं, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया। और जो आयात का कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, दोनों दोनों का ज़हन में रखिएगा। जो अल्लाह ने शरई आयात रख दी ना इसमें, कुरान में, ये शरई आयात है, पढ़ते ही नहीं है। इनकार करना तो दूर की बात है, समझते ही नहीं है और कहते हैं बस हमने हक अदा कर दिया। कैसे समझोगे, कैसे पढ़ोगे? पहले समझो तो सही, उसको अमल तो बाद में होगा ना। समझने के लिए तैयार नहीं है लोग, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इनकार हो गया ना। तो इनकार नहीं करना चाहिए, अल्लाह की आयात से इनकार नहीं करना चाहिए। दोनों तरह की, कौनिया भी शरइया। बहुत जोर दे रही हूँ इसलिए कि बहुत काम की बात है, आपको और मुझे इस पर बहुत सोचना होगा। और जो अगला लफ्ज है ना, सरी उल हिसाब, अल्लाह ने इसमें और भी ज्यादा बढ़ा दी, बात की अहमियत बढ़ा दी, सिर्फ 2 लफ्जों में। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये मेरे रब की शान है कि वो 2 लफ्जों में सब बता देते हैं। इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह जल्द लेने वाला है हिसाब। हिसाब में जल्दी 2 तरह से होती है। क्या, कौन सी? एक जल्दी कौन सी है कि दुनिया जल्दी खत्म होगी, छोटी सी है दुनिया की जिंदगी, पूरी दुनिया की जिंदगी छोटी सी है, दुनिया जल्दी खत्म होगी आखिरत के मुकाबले में। ये छोटी जिंदगी क्यों है आखिरत के मुकाबले में? क्योंकि इसने खत्म हो जाना है, जबकि आखिरत कायम रहेगी देर तक और दूर तक, और कायम रहेगी, उसी में रहना है। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा जल्दी हिसाब का क्या मामला, जल्दी का जिक्र यहाँ पे क्यों आया? हिसाब के मैं आपको बता रही हूँ ना कि 2 तरीके हैं। हिसाब में जल्दी 2 तरह से होती है। एक तो जल्दी इसलिए कहा गया कि ये दुनिया ही जल्दी खत्म हो जाएगी है। दूसरा ये हो गया कि कयामत के दिन, आधे दिन में सारी दुनिया का हिसाब किताब अल्लाह ताला पूरा करके निपटा देंगे। ये नहीं कि वो हिसाब जब शुरू होगा तो फिर वो सालों लग जाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी खलकत है, एक का हिसाब होगा फिर दूसरे का। नहीं नहीं नहीं, हिसाब जब शुरू होगा तो अल्लाह ने कहा सरी उल हिसाब, जल्द लेने वाला हिसाब, तेज तरीन, फटाफट। कैसे? आधे दिन के अंदर। अल्लाह ताला, हदीस में आता है कि कयामत के दिन आधे दिन में, दोपहर का खाना तो जन्नत वाले जन्नत में जाके खाएंगे, तो आधे दिन में
یہ سارا حساب کتاب سمیٹ دیا جائے گا، سب کو اس کا اجر تک مل چکا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو رزین نے پوچھا، جب یہ بات سنی نبی کریم سے تو ابو رزین نے پوچھا اتنی جلدی، بھلا اتنی جلدی ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، اسی کائنات سے، اللہ ہی کی بنائی ہوئی کائنات میں سے مثال دی اور فرمایا کہ اتنی جلدی ہو جائے گا، اس طریقے سے ایک ہی وقت میں ہو جائے گا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ ایک چاند ہوتا ہے نا، جب چاند آسمان پر آتا ہے چمکتا ہوا، تو آپ مشاہدہ کرتے ہیں نا کہ زمین پر سے جو بھی اس کو دیکھتا ہے ایک ہی نظر میں پوری خلقت چاند کو دیکھ لیتی ہے۔ پورے ایک ملک میں چاند نکلا ہوا ہے، سب کو نظر آتا ہے نا، ایک ہی وقت میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تو پوری مخلوق کا آدھے دن میں مکمل کر دے گا۔ ایک منٹ رک جائے۔ اللہ تو آدھے دن میں اللہ تو پوری مخلوق کا آدھے دن میں مکمل کر دے گا۔ جس طرح اللہ کو ہمیں اس دنیا میں رہ کر ہم بہت سارے لوگ ایک وقت میں چاند کو دیکھ سکتے ہیں نا، تو اللہ ہے، وہ ایک ہی وقت میں ساروں کو اور ساروں کے حساب کتاب ساروں کو ایک ہی وقت میں دیکھ سکتا ہے۔ وہ اتنی بڑی آنکھ رکھتا ہے اور وہ اتنی جلدی حساب کر لے گا۔ جیسے اب میں آپ کو ایک مثال اس دنیا سے بھی دیتی ہوں کہ جیسے نا پہلے زمانوں میں ہوتا تھا کہ وہ ایک کوئی کاریگر ہے، وہ ایک کاریگر بیٹھ کر ایک برتن بناتا تھا۔ فرض کرو پہلے زمانے میں مٹی کے برتن بنتے تھے، تو ایک کاریگر بیٹھا ہوا ایک برتن بنا رہا ہے، سارا دن محنت لگی، ایک ہنڈیا بنی، ایک چیز کوئی بنی۔ اب کیا ہے، اب تو بھائی زمانہ جدید ہو گیا، پلاسٹک کے برتن آ گئے، دوسری چیزوں کے، اب تو مشینیں لگ گئی نا، ایک ہی وقت میں مشین میں 100 چیزیں ایک وقت میں بٹن دباتے ہزاروں پروڈکٹ بن کے باہر نکل جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ صرف ایک بٹن دبانے، یہ دنیا کی مثال دے رہی ہوں میں، وہ تو میرا رب ہے، جانے اس کے پاس کون کون سے سسٹم ہوں گے جو اس کائنات کے اتنے سسٹم چلا رہا ہے، ایک انسان کی باڈی میں اتنے سسٹم چلا رہا ہے۔ آنکھ سے لے کر آپ دیکھیے تو، اور تو کیجئے، دماغ، آنکھ، کان، ہر چیز کا سسٹم اس نے لگا رکھا ہے، تو اس کے پاس کوئی سسٹم کی کمی ہے؟ اس دنیا میں انسان سسٹم لگاتا ہے اور ایک بٹن دباتا ہے اور ایک ہی وقت میں زبردست طریقے سے اتنی پروڈکٹ نکلتی ہے۔ تو آپ لگا لیں اندازہ اس بات سے کہ جیسے مشینی زندگی آج ہزاروں کام اکٹھے ایک ساتھ کر سکتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے، سبق کیا ہے؟ ہمیں اپنے لیے کیا سوچا، ہم نے اپنے لیے کون سا موتی چنا کہ ہمیں بھی حساب اپنا جلدی سے جلدی خود لینا چاہیے اسی دنیا میں، موت سے پہلے، اس سے پہلے کہ دوسرے ہمارا حساب لیں، اس سے پہلے ہمیں خود اپنا حساب کتاب چیک کرنا چاہیے، ہمیں اپنا حساب جلدی لے لینا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں، ہم بعض لوگ باتیں کرتے ہیں نا، ارے کون سا حساب کتاب، کوئی نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ بخش دے گا، وہ تو بخشنے والا ہے۔ وہ اس آس میں دھوکے میں بیٹھے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، میں انکار نہیں کر رہی ہوں، اللہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم تو رسولوں سے بھی حساب لیں گے۔ اللہ اکبر! جب اللہ کی قرآن کتاب سچی کتاب ہے اور آخری نبی کے دل پر اتری، اس کے بعد تو کوئی پیغام نہیں آئے گا نا۔ اس پیغام میں اللہ نے کیا بتا دیا کہ ہم تو رسولوں سے بھی حساب لیں گے، ان رسولوں سے بھی حساب لیں گے۔ تو پھر آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم کس بھروسے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا حساب نہیں ہوگا؟ اور ہم تو یہ سوچ کے خوش ہو جاتے ہیں، ہاں کچھ لوگ 70,000 بندے جو ہے نا بلا حساب کتاب داخل ہوں گے، شاید ہم اسی میں شامل ہوں۔ بھائی اگر ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، دعا کریں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے عملوں پر نظر رکھنا اور اپنا حساب اسی دنیا میں چکتا کر لینا ہماری یہ زندگی تقاضا کر رہی ہے، ہمارا یہ علم تقاضا کر رہا ہے کہ جس رب نے ہمیں یہ علم دیا، سکھایا، قرآن بھیجا، ہمیں سکھایا، تو ہمارا یہ علم بھی ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اپنا حساب کتاب کر لینا چاہیے، اور خود ہی کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد کیا موقع ملتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ انسان توبہ کر لیتے ہیں، جو اپنا حساب کرتے ہیں وہ توبہ کر لیتے ہیں، وہ اپنی پچھلی گزری زندگی پہ نظر مارتے ہیں نا۔ تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ اپنا حساب خود کرنا ہے، اپنی پچھلی گزری زندگی پہ نظر مارنی ہے، جو بھی عدل نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا، اول تو اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ وہ نکل ہی گیا اب ہاتھ سے، اب سوائے توبہ کے اور کچھ بھی نہیں، تو بس توبہ کریں، روٹھے ہوئوں کو منائیں۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے نبی اکثر دعا کرتے تھے نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو روز قیامت میرے حساب کو آسان کر دینا۔ تو یہ میرے نبی دعا کرتے تھے، تو آپ کو اور مجھے بھی
اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو جو بھی مذہبی معاملات میں ضد کا شکار ہیں، ان کی جو اکثریت ہے وہ انہوں نے جو کتاب میں بگاڑ پیدا کی، اپنے دین میں بگاڑ پیدا کی، اپنے علم آنے کے بعد اپنے ذاتی انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، آپس میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، اور پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ آیات کا انکار کیا، تو پھر یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب دینے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔